برادران اسلام، قادیانیوں نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر کے بعض جملے سیاق و سباق سے الگ کر کے اپنے باطل عقائد و نظریات کی حمایت میں استعمال کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ان کی اس علمی بددیانتی کی دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذمت کی ہے۔ قادیانیوں کے مکروہ عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ان بیانات کو سیاق و سباق کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ اہل اسلام پر حقیقت واضح ہو اور وہ قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں۔ جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں۔ کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ یہاں محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور نے پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کسی ایسی جماعت میں شمولیت کی ضرورت پر زور دیا ہے جو اس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو، لیکن قادیانیوں کی دیدہ دلیری اور مکاری ملاحظہ ہو کہ وہ خود کو اس جماعت کا مصداق گردان رہے ہیں۔ اس حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو کا متعلقہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ پرامن، منظم، ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت، مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولوشن کا ہوگا، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں۔ جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں۔ کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے۔ تو مثال کیا ہے؟ تحریک پاکستان تھی، لیکن جو جماعت اس کی علمبردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے۔ جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ قادیانیوں نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو اپنی جماعت میں قائم نام نہاد خلافت کا مصداق ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، جبکہ ان احادیث میں قیامت سے قبل عالمی خلافت کے قیام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں۔ اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں، اور کہیں بھی نہیں چلی۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ صحیح احادیث کی روح سے واضح ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اور افغانستان کے مسلمان ہی عالمی خلافت کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن قادیانیوں نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے اس جملے سے یہ نتیجہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے اس خلافت کے قیام کا آغاز مرزا غلام احمد قادیانی کر چکا ہے۔ وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی نے، یہ ملیٹنٹ تھی
اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں، انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں، کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت آر ایس ایس، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا، یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو کا مکمل متن ملاحظہ فرمائیے۔ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے، اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شدھی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ، دیہات میں جاؤ، چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو۔ یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدھی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا۔ اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ قادیان میں حقیقی اسلام ہونے کی بات کو قادیانیوں نے جس طرح سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے حق میں استعمال کیا ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی ہر بات جھوٹ کا پلندہ ہے اور وہ سچ دکھانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آئیے حقیقت جاننے کے لیے پوری گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے، 1908 میں کون سے غیر احمدی کہتے ہیں؟ بہت سے ریسرچرز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ وہاں چونکہ ایک مذہبی سے ریاست تھی۔ رسالے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ علامہ نے اسٹریٹجی ہال میں یہ مضمون پڑھا تھا، اور مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ملت بیضاء پر ایک نظر۔ اچھا۔ اس زمانے میں انہوں نے سوچا تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ اچھی تحریک ہے، اور یہ خود اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے اس تحریک سے اچھی توقعات تھی، لیکن بعد میں مجھے اپنا نظریہ بدلنا پڑا احمدی تحریک سے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ 1909 تک، 1909 یہ جو 1909 یا 1910 میں یہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا جس میں ان کی تعریف کی ہوئی ہے، تو اس خطبہ، یہ خطبہ وہاں اقبال میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں میری اس تحریک کے متعلق اچھی توقعات نہیں تھی، تو بعد میں میرا نظریہ ان کے ساتھ بدل گیا۔ اور پھر ایک جگہ پہ جب ایمرسن نے، جو گورنر تھا پنجاب کا، اس نے کہیں ذکر اس کا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے اسٹون، آئی کین چینج مائی۔ درست ہے۔ ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا۔ یہ ساری چیزیں آیات ہیں،
لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لام بالبارودہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان جو صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہاں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اہل پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ملک میں اسلامی نظام قائم نہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن قادیانیوں نے اس گفتگو کو اپنی جماعت اور پیشوا کے انکار سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، جو کھلا تضاد ہے۔ قادیانیوں کے گھناؤنے عزائم جاننے کے بعد اب ناظرین کی خدمت میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے چند بیانات پیش خدمت ہیں، جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا۔ جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت ہے قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا۔ اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی۔ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے۔ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی۔ پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں۔ قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا۔ کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے۔ اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں۔ یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں۔ لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں۔ ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا۔ ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد۔ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا۔ لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا۔
لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے. پوری دنیا جو ہے، مغربی دنیا، وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے. کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں، ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دونی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں. اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تو فیصلہ وہ پارلیمنٹ کا اس بڑے پیمانے. بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، بھٹو کے زمانے میں. تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے. اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے. وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی بہرحال ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے. سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے. اس نے ہمارے درمیان فصیل حائل کر دی ہے. اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا. وہ شخص موجود رہا. جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے. اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے. ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ شخص. اس نے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو. میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں چونکہ میں قادیانی ہوں. اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟ ایک مسلمان عالم دین کے نامکمل جملوں سے خود کو حق پر ثابت کرنے کا یہ طرز عمل قادیانیوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں.